अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का लेक्चर नंबर 35 35वां लेक्चर है। प्रेजेंट टेंसेस का ये आखिरी लेक्चर है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया, और अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हमने अफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव यानी सवालिया भी पढ़ लिया। अब ये आखिरी लेक्चर जिसमें हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को मिलाकर पढ़ेंगे। रूल वही रहेगा हमेशा की तरह, रूल में कोई तब्दीली नहीं होगी। कंबाइन करने में भी वही रहेगा जो मुतअद्दिद बार पिछले लेक्चर्स में बताया गया है। मैंने ग्रामर को आसान फॉर्मेट में लेके बताया है कि वही रूल जो बेस है, जो बुनियाद है, वो याद रह जाए तो बाकी सारे मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर हमें मिलाकर नफ़ी या मनफी और सवालिया को बनाना हो तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब, इसीलिए हमेशा याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब का मेन जो हेल्पिंग वर्ब हो वो पता होना चाहिए कि मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है। फिर हमने कहा कि हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट लगता है, फिर इस जुमले में बीन आएगा, फिर यहाँ वर्ब आएगा। चूंकि ये वर्ब आईएनजी के साथ है तो जो भी इस जुमले का वर्ब है वो आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सिंस और फॉर आखिरी में लगेंगे। अगर वक्त या मुद्दत दिया गया है तो सिंस या फॉर आखिर में लगेगा। ये याद रखिएगा कि सिंस और फॉर जो है ये आखिर में लगेगा। अब उसी जुमले को हम लेके चलते हैं। अफर्मेटिव हमने बनाया था, आई हैव, याद रखिए ये हेल्पिंग वर्ब था, मेन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को मालूम करना ज़रूरी है। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। हमने ये कहा था पिछले पेज में कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हम बीन लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर फॉर या सिंस लगाएंगे। अगर आप नेगेटिव
کو ہٹا بھی دیں تو یہ جملہ آپ بنا چکے تھے. ہیو آئی بین ریڈنگ اے بک فار 2 hours. کیا میں 2 گھنٹے سے کتاب پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں. صرف سبجیکٹ کے بعد اب یاد رکھیں کہ ناٹ لگے گا. اسی طرح اگر دوسرے جملے ہیں تو اسے بھی آپ دیکھیں. ہیز ہی ناٹ بین ریڈنگ اے بک سنس 2 o'clock. اب یہاں وقت دیا ہوا ہے تو ہم نے سنس کا استعمال کیا. وہاں آپ کو دورانیہ یا مدت دی ہوئی ہے تو فور کا استعمال کیا. اب یہ دیکھیں کہ ہیو آئی ناٹ بین ریڈنگ اے بک. اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہیونٹ آئی. ایک ساتھ کر دیا آپ نے ہیو ناٹ. اس کے بعد آئی جو یہ رہ گیا تھا اس کے بعد سے بین ریڈنگ اے بک پورا وہی کا وہی. ایسا ہی ہیز ہی ناٹ آپ اس کو ہیزنٹ ہی پھر بین اور پھر پورا جملہ ایز اٹ از رہے گا. اب ایک چیز میں تھوڑا سا یہاں دہرا دوں کیونکہ یہ آخری لیکچر ہے پریزنٹ ٹینس کے حوالے سے. ٹینس کوئی بھی ہو کوئی بھی چند اسٹینڈرڈ رول ہیں. لیکن اسٹینڈرڈ رول ہے یہ گرامر کے اسٹینڈرڈ رولس ہیں. میں نے ایک ہی جگہ سب کو جمع کر دیا ہے صرف وہ یاد کر لیں جو میں نے شروع میں بھی بتایا تھا. ایک یہ ہے کہ ہیلپنگ ورب کون سا ہے. یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہیلپنگ ورب کون سا ہے. جب ہیلپنگ ورب جملے کے شروع میں آتا ہے تو انٹروگیٹو ون بنتا ہے. یعنی اسی سادے جملے کا سوال بنتا ہے. انٹروگیٹو ون بنتا ہے. اس کو میں ایک کر دیتا ہوں. دوسرا پوائنٹ یہ یاد رکھیں کہ ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ لگائیں تو جملہ بنتا ہے نیگیٹو. پچھلی کئی مثالیں آپ اس طرح کی دیکھ چکے ہیں. نمبر 3 اگر وائی وین ویئر ہاؤ ہو وچ اس طرح کے جو بھی ورڈز ہیں کیسے کیوں کب یہ ہمیشہ جملے کے شروع میں لگے گا. یہ جملے کے ہمیشہ شروع میں لگے گا. پھر ہیلپنگ ورب لگے گا. پھر سبجیکٹ لگے گا. اگر اضافی
ہیلپنگ ورب دوسرا بھی ہے کوئی مین کے علاوہ تو وہ لگے گا. پھر آپ کا مین کام کا جو ورب ہوگا وہ لگے گا. پھر مین ورب لگے گا اور اس کے بعد پھر آخر میں آبجیکٹ لگے گا. رول نمبر 4. جب نیگیٹو اور انٹروگیٹو کو ملا کر بنانا. جب نیگیٹو اور انٹروگیٹو کو ہم ملا کر بناتے ہیں تو ہمیں مین ہیلپنگ ورب پہلے، پھر سبجیکٹ کام کرنے والا، سبجیکٹ کے فوراً بعد ناٹ، پھر اگر اضافی ہیلپنگ ورب ہے تو جیسے یہاں اس والے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں بین اضافی ہیلپنگ ورب تھا. اگر نہیں ہے تو اس کو پھر درگزر کریں، اگنور کریں اور پھر مین ورب لگائیں اور اس کے بعد آبجیکٹ. صرف آپ کو یہ 4 رول یاد کرنے ہیں. جس کو بھی یہ 4 رول اس ترتیب سے اگر یاد ہو جاتے ہیں تو پھر کہیں بھی کسی بھی ٹینس میں کسی جگہ بھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. اب ہمارا اگلا جو لیکچر ہوگا، لیکچر نمبر 36، وہ ہم پاسٹ کے جو 4 ٹینسز ہیں اس میں سے پہلا ٹینس پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس انشاءاللہ شروع کریں گے. دیکھنا نہ بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.